حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد. الصلاة والسلام على اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ومنکر فضائلہم وغاصب حقوقہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ الکریم وفرقانہ الحمید وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذ قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ. صلوات پڑھیں محمد والے. زہ نصیب قبلہ موجود ہیں اور قبلہ کی موجودگی میں میں ایک طالب علم ہوتے ہوئے کوشش کروں گا کہ قبلہ بعد میں اصلاح فرمائیں اگر کوئی فکری ہو. ایک بار سب مل کے صلوات پڑھ لیں محمد والے. عزیزان گرامی، یہ آیے وافی ہدایت کہ جس میں خداوند عالم خلافت کا، اپنی نیابت کا، اپنی جانشینی، بلکہ لفظ جانشین مناسب نہیں ہوگا، اپنی نیابت کا، جانشین تو اسے کہتے ہیں جو اس کی جگہ پہ بیٹھے، اور ہمارا لہذا اعلان ہو رہا ہے. خداوند عالم یہ ارشاد فرما اذ قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ. یہ قرآن پاک کے اندر جہاں جہاں حرف عز آیا ہے، الف اور زال حرف عز، اگر زال کے بعد الف اور آ جائے تو پھر ایزا پڑھا جائے گا. اور ہمیں ذرا ایزا پڑھتے ہیں اس کو بھی. تو ایزا جو ہے وہ تو شرطیہ ہوتا ہے، اس میں کنڈیشن بیان ہوتی ہے. لیکن اگر زال کے بعد الف نہ ہو اور الف اور زال ہو خالی، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ گزرے ہوئے زمانے کو یاد دلانا. پورے قرآن میں جہاں جہاں آپ کے سامنے یہ ہے، یعنی گزرے ہوئے زمانے کو یاد دلانا، ماضی کے کسی واقعے کو یاد دلانا. ماضی کے کسی واقعے کو یاد دلانا. تو قرآن کہہ رہا اذ قال ربک، یاد کرو جب تمہارے رب نے کہا. اب سوال یہ پیدا ہوتا کہ یاد کرایا کسے جاتا، اور وہ یاد کرائیں گے کسے آپ کہ جو واقعے کے ہوتے ہوئے موجود رہا ہو. اور فرمائیں یعنی جو جس وقت وہ واقعہ ہوا، وہ کام ہوا، اس وقت اگر وہ موجود رہا ہو تو بعد میں ہم کہتے یاد کرو آپ نہیں تھے وہاں. تو خدا کہہ رہا اے میرے حبیب، اے محمد مصطفیٰ، یاد کرو اس وقت کو. اور فرمایا یاد کرو اس وقت کو. کس وقت کو؟ کہ تمہارے رب نے کہا. کس سے کہا؟ ملائکہ سے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب رب ملائکہ کو حکم دے رہا تھا آدم کو سجدہ کرنے کا، اس وقت حبیب خدا موجود تھے. صلاۃ علی محمد و محمد. اس وقت اللہ کے محبوب موجود تھے.
اس سے تو یہی ثابت ہوتا اذ قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ. یاد کرو میرے حبیب اس وقت کو جب تمہارے رب نے ملائکہ سے کہا کہ میں روئے زمین پہ خلیفہ بنانے والا ہوں. جی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خلیفہ کا وجود بعد میں ہوگا. محبوب خدا پہلے سے موجود ہیں. تو اب جو محبوب خدا کے سامنے بنے ہیں جو محبوب خدا کے سامنے بنے ولو وہ جسمانی اعتبار سے دادا ہی کیوں نہ ہو. بھائی جسمانی طور پہ اگر آپ دیکھیں جو ایک سلسلہ ہے جسم و جسمانیات کا اس میں تو آدم دادا ہیں حضور پاک کے لیکن خود اس دادا کو بھی وجود ملا ہے نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ کے صدقے میں. تو عزیزان گرامی قرآن پاک یاد دلا رہا ہے اور شاید نہیں اس لفظ عز کے ذریعے بہت سی غلط فہمیوں کو قرآن دور کرنا چاہتا ہے. بہت سی غلط فہمیاں جو امت میں پیدا ہو گئی ہیں ان کو دور کرنا چاہتا ہے کہ صحیح ہے تم نہیں جانتے محمد کب آئے. محمد کو ہم نے بھیجا ضرور ہے سب سے آخر میں. محمد مصطفیٰ کو سب سے آخر میں بھیجا ہے لیکن اسی محمد سے اسی حبیب سے ہم نے اپنے گھر میں صحابہ کے سامنے یہ کہلوا دیا ہے کہ میرے حبیب کہہ دو اول ما خلق اللہ نوری کہ سب سے پہلے خداوند عالم نے میرے نور کو خلق کیا. اور ہمارے تو مسلمان اس غلط فہمی میں نہ رہے لوگوں کو اس سمجھائے میں نہ آئے کہ جی 40 سال کے بعد نبی ہوئے. نہیں بھائی 40 سال کے بعد جو آدم سے پہلے نبی ہو جو جناب آدم کی خلقت سے جو جناب آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے خلقت سے پہلے نبی ہو تو کیا وہ 40 سال کے بعد نبی ہوگا؟ جی یہ تو وقت وقت کی نزاکتیں ہیں کہ کوئی گہوارے کی منزل میں اس کو ضرورت پڑتی ہے گہوارے میں ضرورت پڑتی ہے کہ اسے ماں کی عصمت کو بچانا ہے ماں کی عصمت کی گواہی دینا ہے تو لہذا گہوارے سے آواز آ جاتی ہے انی عبداللہ وآتانی الکتاب وجعلنی نبیا. میں اللہ کا بندہ ہوں مجھے کتاب عطا کی گئی ہے اور میں جو ہوں اس نے مجھے نبی بنا کر کے بھیجا. وجعلنی نبیا اس نے مجھے نبی بنا کر کے بھیجا ہے. تو میں پوچھنا چاہتا ہوں جب عیسیٰ مادر عصمت کی گواہی دے رہے تھے گہوارے کی منزل میں صحیح ہے تو نبوت تو سمجھ میں آتی ہے لیکن کسی نے پوچھا وہ کتاب کہاں ہے جو دی گئی ہے. اور یہ سوال کرے محمد وہ کتاب کہاں ہے جو دی گئی ہے. اچھا دونوں میں بڑا فرق ہے. فرق یہ ہے کہ وہاں بچے سے گہوارے کی منزل میں کہلوا دیا کہہ دو ان سے انی عبداللہ سے نا میں اللہ کا بندہ ہوں اس نے مجھے نبی بنایا ہے اس نے مجھے شریعت دی ہے کتاب دی ہے. لیکن محمد مصطفیٰ کو 40 سال خاموش رکھا. غور فرمائیے گا محمد مصطفیٰ کو ہمارے نبی کو 40 سال خاموش رکھا. کچھ مت کہیے غور فرمائیے گا کچھ مت کہیے زبان مت کھولیے صرف اور صرف اپنا کردار پیش کیجیے. غور فرمائیں صرف اپنا کردار پیش کیجیے اپنے اعمال پیش کیجیے اپنی زندگی کا طریقہ پیش کیجیے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو گہوارے کی منزل میں گواہی دے رہا اسے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ نبوت معجزاتی ہے. اور کیجیے ان کی نبوت کا اعلان معجزاتی اعلان ہے کرامتی اعلان ہے. اور کیجیے لیکن محمد مصطفیٰ کو 40 سال خاموش رکھ کر کے زبان سے کچھ نہ کہیے کردار سے پہلے ثابت کیجئے. عیسیٰ کی نبوت زبان سے ثابت کرائی محمد مصطفیٰ کی نبوت کردار سے ثابت کرائی. محمد مصطفیٰ کی نبوت زبان سے جب دعویٰ ہوتا ہے غور سنیے زبانی دعووں کے لیے دلیل کی ضرورت ہے. غور فرمائیں زبانی دعووں کے لیے دلیل کی ضرورت پڑتی ہے
لیکن کردار خود دلیل ہوتا ہے. اور ہمارے کردار کو دلیل کی ضرورت نہیں پڑتی، خود اس کا کردار، اس کا عمل ہی دلیل ہوتا ہے. جی تو جناب عیسیٰ معجزے کے طور پہ، گہوارے کا بچہ بولتا نہیں ہے. ایک بار سب مل کے صلوات پڑھیں محمد والے. گہوارے کا بچہ بولتا نہیں ہے، صحیح نا؟ تو وہاں معجزاتی طور پہ، معجزے کے طور پہ نبوت کا اعلان کرایا گیا، لیکن یہاں معجزے کے طور پہ نہیں، کردار کے طور پہ نبوت کا اعلان کرایا گیا. جب سارے اہل مکہ نے، کفار و مشرکین نے یہ تسلیم کر لیا کہ محمد تم صادق بھی ہو، تم امین بھی ہو، تو جب مان لیا کردار کے ذریعے، پھر بات آگے بڑھی زبان کے ذریعے کہ جب مان لیا ہے تو مانو انی عبداللہ، مجھے خدا نے جو ہے نبوت عطا کی ہے، مجھے رسالت عطا کی. صلوات پڑھیں محمد والے محمد. اب دونوں نبیوں کے ماننے والے میں بھی فرق ہونا چاہیے. اور کیجیے گا، دونوں نبیوں کے ماننے والے میں بھی فرق ہونا چاہیے. اگر عیسائی زبان کے دعوے کریں کہ ہم نیک ہیں، ہم اچھے ہیں، تو ان کا سمجھ میں آتا ہے، ان کا زبانی دعویٰ سمجھ میں آتا ہے کہ وہ اپنے نبی کی سنت پہ عمل کر رہے ہیں. لیکن مسلمان اگر زبانی دعویٰ کرے کہ میں مسلمان ہوں، تو اس کا زبانی دعویٰ سمجھ میں نہیں آتا. کیوں؟ ہمارے نبی نے زبانی دعویٰ بعد میں کیا، کردار پہلے پیش کیا. ایک بار باز بلند صلوات پڑھنا محمد. تو عزیزان گرامی، اسلام کا سب سے اہم مسئلہ، کل میں نے اس کو شروع کیا تھا لیکن رہ گئی تھی بات، سب سے اہم مسئلہ وہ نیابت الہی کا ہے، خلیفہ اللہ کا ہے کہ اس کی طرف سے کون حکومت کرے. کیونکہ اللہ جسم و جسمانیت سے بری ہے، نہ ہم اس تک پہنچ سکتے ہیں، ہماری مجبوری کہ جسم و جسمانیت اپنے حدود میں، محدود دائرے میں رکھتا. اس کے لیے زمانے کی ضرورت ہے، اس کے لیے ایک مکان کی ضرورت ہے. کوئی جسم بغیر مکان کے نہیں پایا جا سکتا، کوئی جسم بغیر زمانے کے نہیں پایا جا سکتا. کسی نہ کسی دور میں وہ جسم ہوگا، کسی نہ کسی جگہ پہ وہ جسم ہوگا. اسی لیے ہمارا توحید کا عقیدہ دنیا سے بالکل مختلف ہے. دنیا کہتی کہ جی ہم توحید خالص کے ماننے والے ہیں. نہیں بھائی، آپ توحید خالص کے ماننے والے ہو تو پھر عرش پہ اللہ کو بیٹھانا، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم محدود کر رہے ہو. اور فرمایا اللہ کو اگر عرش پہ بیٹھا دیا، تخت پہ بیٹھا دیا تو ایک جسم ثابت ہو گیا. اور فرمائیے گا، اور جب جسم و جسمانیت ثابت ہو گیا تو پھر جسم کی ضرورت ہے، ایک زمانہ بھی ہو، ایک مکان بھی ہو. تو بھائی سب سے خالص توحید اگر کسی کی ہے تو وہ حضرت علی ابن ابی طالب والی توحید ہے، ہمارے ائمہ کی توحید ہے کہ ہم نے تو یہ کہہ دیا کہ ہم اس کو ایسا بھی نہیں مانتے کہ اشارہ کیا جا سکے. اور فرمانے اشارہ بھی نہیں کرے، تو اشارہ کریں گے تو وہ کوئی نہ کوئی مکان کی طرف اشارہ ہوگا، کسی نہ کسی مکان کی طرف اشارہ ہوگا. ہم نے توحید کو ایسا مانا کہ وہ کہیں نہیں ہے اور سب جگہ ہے. جی اچھا، وہ کہیں نہیں ہے اور سب جگہ ہے، یہ بہت سے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا. یا تو فلسفہ پڑھیں، صحیح نا، ان بحثوں کو پڑھیں جو وجود کی بحثیں ہیں کہ واجب الوجود کسے کہتے ہیں، ممکن الوجود کسے کہتے ہیں. ان بحثوں کو اگر دقت سے پڑھا جائے تو سمجھ میں آئے. اور فرمانا تو عزیزان گرامی، اب یہ سمجھ میں نہیں آتا وہ سب جگہ ہے اور کہیں نہیں ہے، یہ کیسے ہو گئے؟ نہیں، وہ محدود نہیں ہے کہ وہ کل میں نے بات کہی تھی کہ بہت سی قومیں ایسی ہیں، بہت سے مذاہب ایسے ہیں اس دنیا پہ، روئے زمین میں، وہ کہتے ہیں کہ جی اللہ ہر وجود میں موجود ہے. اور کہیں نہ کہیں تصوف کا بھی یہی خیال ہے کہ ہر وجود میں اللہ پایا جاتا. میں نے کل کہا تھا کہ ان کو غلط فہمی ہو گئی، وہ سمجھ نہیں سکے. اللہ ہر وجود میں نہیں ہے، اللہ کی قدرت کا اظہار ہر وجود میں ہوتا.
غور فرمائیے گا، ایک ہوتا اس کا وجود اس وجود میں منحل ہو جائے کہ وہ دونوں ایک ہو جائیں، صحیح نا، اور ایک ہوتا کہ نہیں وہ منحل نہیں ہے، وہ اس کے اندر نہیں آ گیا ہے، بلکہ وہ اپنی قدرتوں کا اظہار اس وجود سے کرا رہا ہے۔ صلوات محمد علی محمد۔ وہ اپنی قدرت و طاقت کا اظہار، اپنی الوہیت کا اظہار اس وجود سے کراتا ہے۔ دنیا کا ہر وجود، غور سنیے گا، دنیا کا ہر وجود ذرہ ذرہ خداوند عالم کی ذات پہ دلیل ہے یا نہیں؟ اور فرما رہے ہیں اللہ کی ذات کے اوپر دلیل ہے یا نہیں؟ یہ سورج ذات خداوندی پہ دلیل ہے یا نہیں؟ وجود خدا پہ دلیل ہے یا نہیں؟ یہ چاند وجود خدا پہ دلیل ہے یا نہیں؟ اور اس سے بالکل نیچے درجے میں آ جائیے یہ کیڑے مکوڑے، دلیل ہے یا نہیں ہے نا؟ اور یہ بات ہر وہ انسان سمجھ سکتا کہ جو ذرا سی عقل رکھتا ہے، ذرا سی عقل رکھنے والا بھی اس کو سمجھ سکتا۔ اچھا، ائمہ نے بھی اس میں کسی بڑے فلسفے کو شامل نہیں کیا، جیسا شخص آیا، جیسا جتنی عقل لے کر کے آیا ویسے جواب دے دیا اور خدا کو سمجھا دیا، ویسے جواب دے دیا اور خدا کو سمجھا دیا، وجود خدا کو سمجھا دیا۔ اب مجھے انصاف سے بتاؤ، کھیت کسان آدمی جو اونٹ پالتا ہو، بکریاں پالتا ہو، گائے بھینس پالتا ہو، اسے فلسفی دلیلیں دوں تو پریشان ہو جائے گا، پتہ نہیں کون کون سی اصطلاحیں پیش کی جا رہی، میں کیسے سمجھوں یہ ہے کیا۔ اب وہ اونٹ چرانے والے عربوں میں اونٹ ہی چرا کرتے تھے نا، وہ پدو عرب، صحرائی عرب، اب وہ جب آتے تھے تو ہمارے ائمہ سے پوچھتے تھے دلیل کیا خدا ہے، تب اسے دلیل کیا دیں کہ خدا ہے، اور کیا دلیل دی جائے آپ بتائیے، سائنسی دلیلیں دی جائیں، فلسفہ سنایا جائے، منطق سنائی جائے، اصول کے قوانین بتائے جائیں؟ نہیں۔ اب امام فرماتے تھے کہ بھائی تم کیا کرتے ہو؟ میں اونٹ چراتا ہوں۔ اچھی بات ہے، کہتے اونٹ اگر چراتے ہو تو دیکھا ہوگا نا کہ اگر اونٹ کی مینگنی کہیں نظر آتی تو کیا یہ سمجھ میں آتا کہ یہاں سے اونٹ گزرا ہوگا؟ اس وقت وہاں اونٹ نہ ہو، خالی اونٹ کی مینگنی اگر آپ کو نظر آتی گئی راستے پر تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ وہاں اسے دیکھ کے کچھ سمجھ میں آتا ہے؟ تو وہ کہتا تھا ہاں، کیا سمجھ میں آتا کہ جب یہ مینگنی موجود ہے تو اونٹ ضرور گزرا ہوگا۔ اگر مینگنی موجود ہے تو اونٹ ضرور گزرا ہوگا، کہا اس کا مطلب مینگنی سے اونٹ سمجھ میں آتا، اتنی بڑی کائنات سے خدا سمجھ میں نہیں آتا۔ مینگنی دیکھ کے اونٹ سمجھ میں آتا تو اتنی بڑی کائنات دیکھ کے کسی نے تو اس کو بنایا ہوگا نا، کوئی تو اس کا خالق ہوگا۔ اور ایک وہ فلسفی آ گیا، فلاسفہ بہت تھے، حکما بہت تھے اس زمانے میں، امام صادق کی خدمت میں آ گیا فلسفی تھا دہریہ، لیکن کیونکہ ہوتا کیا نا مذہب کے ماننے والوں میں کہ والدین نے تو مذہبی نام رکھ دیا، والدین مذہبی ہیں، مذہبی نام رکھ دیا، لیکن کیا ضروری ہے کہ والدین کا نام رکھا ہوا اس کے کردار پہ صادق آ جائے؟ غور فرمائیے ذرا، یہ تو میری محبت ہے، میرا پیار ہے، میری آستھا کا مسئلہ ہے کہ میں نے اپنے بچے کا نام جو ہے وہ رکھ دیا ان مقدس ناموں پہ، مقدس ناموں پہ۔ میں تو چاہتا ہوں اس کے اندر اس نام کے اثرات آئیں، لیکن اس بچے نے کوئی کوشش نہیں کی، اس نام کے اثرات کو اس نے قبول نہیں کیا، اس صاحب نام کی سیرت کو قبول نہیں کیا، اس کے کردار کو قبول نہیں کیا، تو اس میں والدین کی تو خطا نہیں ہے نا، کوشش کی تھی انہوں نے تو بھائی وہی مسئلہ آج ہمارے ساتھ بھی ساری قوموں کے ساتھ ہے۔ نام عبد المسیح رکھا ہوا عیسائیوں نے، قبلہ ہے یا نہیں ہے بھائی؟ نام انہوں نے اپنے بچے کا عبد المسیح رکھا، کیوں؟ جناب عیسیٰ کی نبوت کے قائل ہیں تو انہوں نے کہا عبد المسیح رکھ دو، صحیح ہے۔ اب نام عبد المسیح ہے، کام سارے شیطانی کرتا، نام عبد المسیح ہے، نسبت جناب عیسیٰ کی طرف ہے، اور کام کردار شیطان والا، تو اس کے اندر اثر نہیں آیا نا۔ تو یہاں بھی ایسے ہی ہے،
ایسا تھوڑی کہ شیعہ کسی کا نام رکھ دیں گے تو وہ جو ہے بالکل صحیح ثابت ہو جائے گا. یہاں بھی لوگوں کے نام ائمہ کے نام پہ ہیں اور کام ائمہ کے خلاف کرتے رہتے ہیں. ہے یا نہیں ہے؟ نام جو ہے لوگوں کے وہ ائمہ کے نام پہ ہیں, اہل بیت کے نام پہ رکھ دیے گئے ہیں, اور وہ کہیں نہ کہیں کام اہل بیت کے خلاف کرتے ہیں. ان کا کردار اسی نام کے خلاف ہے جو نام ہے. تو بھائی یہ سب کے ساتھ ہے, خالی عیسائیوں کو مت سمجھیے, خالی اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں کو مت سمجھیے. صحیح ہے, غدار ہر قوم میں ہوتے ہیں, ہر زمانے میں غدار ہر قوم میں ہوتے ہیں. صلوات علی محمد علیہ محمد. یاد رکھیے گا, کھلے دشمن سے ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہوتی, کوئی پریشانی نہیں ہوتی, ہے نا. کیوں کہا قرآن نے منافقین کے لیے کہ منافقین جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے. سوال ہے یہ, منافقین کو سب سے نچلے درجے میں, سب سے سخت عذاب میں رکھا, اور قرآن نے اعلان کیا منافق جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوگا. سوال ہے کہ کافر کیوں نہیں ہوگا اس جگہ پہ, مشرک کیوں نہیں ہوگا اس جگہ پہ؟ کہ اس لیے کہ یہ تو ہمیں مانتا ہی نہ تھا. یہ اگر ہمارے حکم کو نہ مانے تو کوئی پریشانی نہیں ہے. سوال تو یہ ہے کہ اس نے لا الہ الا اللہ بھی کہا, محمد رسول اللہ بھی کہا, یہ ہے. سنبھل کے صلوات پڑھے محمد والے. سوچئے, تنہائی میں بیٹھ کے سوچئے, تنہائی میں بیٹھ کے سوچئے گا کہ ہم کھڑے کہاں ہیں. اور میں کتنی غداریاں اس قوم کی سناؤں, کتنی غداریاں سناؤں اس قوم کی, کتنا نفاق سناؤں اس قوم کا. مختار جیسا کمانڈر قتل کیا گیا غداروں کی غداری سے. مختار جیسا چاہنے والا مولا کا کس کی وجہ سے قتل کیا گیا؟ لشکر میں غداروں کی وجہ سے, لشکر میں جاسوسوں کی وجہ سے, مخبروں کی وجہ سے. ابھی ہم نے 20 سے زیادہ بڑے کمانڈر کھو دیے. کس کی وجہ سے کھو دیے؟ غداروں کی وجہ سے, مخبروں کی وجہ سے. تو شرم کرو, تھوڑی شرم کرو, منافق مت بنو, منافق مت بنو. اور اگر اسلام چھوڑنے کو دل چاہ رہا تو کھل کے کافر بن جاؤ, کوئی پریشانی نہیں. صاحب محمد محمد نہیں پسند ہے اسلام اگر کسی کو تو کوئی زبردستی تھوڑی ہے دین میں. لا اکراہ فی الدین, دین میں کوئی جبر نہیں ہے کسی کے اوپر. جی کوئی جانے والا ہمارے درمیان سے چلا گیا نا, اعلان کر کے چلا گیا, پتہ نہیں آپ کو سمجھ میں آئی ہے بات.
سال 2 سال پہلے ہمارے درمیان سے گیا نا، لیکن علل اعلان گیا. چھپا رہتا تو بڑی مشکلیں پیدا کرتا. منافق بن جاتا تو قوم کے لیے مشکلیں بڑھاتا. کافر ہو گیا تو قوم محفوظ ہو گئی. کافر ہو گیا تو قوم محفوظ ہو گئی. ہو گئی محفوظ یا نہیں؟ اب وہ لاکھ شر پھیلائے، ہمیں پتا ہمارا نہیں ہے، ہمیں پتا ہمارے خلاف بولے گا، ہمیں پتا اسلام کے خلاف بولے گا، تو ہم آمادہ تو ہیں اس کے حوالے سے، لیکن ان کے حوالے سے آمادہ کیسے ہوں جو ماتم ہمارے ساتھ کرتے ہیں، جو نعرے لگاتے ہیں، جو علی کے نام پہ چاند دینے کا اظہار کرتے ہیں، اہل بیت کے مذہب سے ظاہراً محبتیں کرتے ہیں. ان سے کیسے لڑیں، کیسے لڑیں ان سے؟ ان سے کیسے لڑیں؟ بتائیے آپ مجھے، کیسے لڑیں ان سے؟ یہ بھی مولائی، وہ بھی مولائی، یہ بھی حسینی، وہ بھی حسینی، یہ بھی کربلائی، وہ بھی کربلائی، یہ بھی عزادار، وہ بھی عزادار، سارے عزادار. جس علم کو اٹھاتا اسی کے خلاف ہے نہیں، جس قوم میں رہتا اسی کے خلاف، جس مذہب کو اختیار کیے ہوئے اسی کے خلاف. عزیزان گرامی، اسلام کی سب سے بڑی مصیبت تھی نفاق. اسلام کی سب سے بڑی مصیبت تھی نفاق. کبھی کبھی ہمارا نوجوان کہتا پریشانی کیا تھی، حضور پاک کہہ دیتے منافقین کے لیے. سورہ منافقون تو نازل ہوا تھا نا، ہے نا سورہ منافقون، قرآن ہی میں ہے نا. اچھا یہ سورہ منافقون حضور پاک پہ نازل ہوا یا حضرت علی پہ؟ بھائی جاؤ ایک چھوٹی سے چھوٹی روایت لاؤ کہ شیعہ کہتے ہیں کہ یہ حضرت علی کے زمانے میں نازل ہوا. اچھا وہ قرآن جو اہل سنت بھائیوں نے چھاپا اس میں بھی تو سورہ منافقون ہے یا نہیں ہے؟ چلیے 40 پارے اور 30 پارے کا اختلاف چھوڑ دیتے، لیکن 40 والے میں بھی سورہ منافقون ہے اور 30 والے میں بھی سورہ منافقون ہے. تو سورہ منافقون تو دونوں میں ہے. اور ہمارے ہاں جو قرآن 40 پاروں والا ہے نا وہ بھی آپ ہی چھاپتے ہیں، ہماری کوئی پریس نہیں. اور بتائیے گا ہمارے پاس کوئی پریس قرآن چھاپنے کی نہیں ہے، آج تک نہیں ہے، نہ تھی ہندوستان میں تو نہیں تھی. تاج کمپنی آپ کی تو چھاپتے وقت ایک نسخہ پریس رکھ لیتی اپنے پاس تاکہ ہمارے مسلمان بھائی ہمارے خلاف دلیل تو دے پاتے کہ دیکھو یہ 40 والا اور یہ 30 والا. 1400 سال سے ایک الزام ہے ہمارے اوپر کہ 40 پاروں والا قرآن مانتے ہیں، لیکن پوری امت سے مل کر کے جو الزام لگا رہے ہیں مفتیان دین، جو الزام لگا رہے ہیں ان سے سب سے مل کے آج تک وہ 40 پاروں والا قرآن لا نہیں پائے، چھپ نہیں پایا، وہ آج تک منظر عام پہ آ نہیں پایا. بھائی اگر ہے تو کسی مسجد میں تو ہوگا، کسی شیعہ کے گھر میں تو ہوگا، وہاں سے لا کے دکھا دو کہ یہ ہے وہ 40 پاروں والا. اس کا مطلب وہ بھی جانتے کہ ہے تو 30 پاروں کا ہی ہے، تو ان کا بھی 30 پاروں کا وہی قرآن ہے جو سورہ الحمد شروع ہوتا، سورہ والناس پہ ختم ہوتا. ایک حرف بھی اضافہ نہیں ہے، لیکن کیونکہ ہم سے ان کو دور رکھنا ہے، دور رکھنے کے طریقے نکالے گئے، شیعوں سے دور رکھنے کے طریقے. یہ کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں. اچھا یہ کہیں آسمان پہ رہتے ہیں؟ ایک سوال ہے، یہ شیعہ آسمانوں پہ رہتے ہیں کیا؟ ہواؤں میں رہتے ہیں شیعہ؟ تمہاری بستیوں سے کہیں دور رہتے ہیں؟ جہاں تمہاری مسجد ہے وہیں شیعوں کا امام بارگاہ 4 قدم کے فاصلے پہ ہے. شیعوں کا امام بارگاہ یا نہیں ہے؟
لاؤ وہ شہر لاؤ جہاں اہل سنت کی مسجد اور شیعہ رہتے ہوں وہاں شیعوں کی مسجد نہ ہو. اچھا بھائی آپ کا اختلاف تو ہمیں نہیں پتا کیوں ہوا, اور ہم تو یہ تمنا کرتے ہیں کہ سب متحد ہو جائے, پوری قوم پوری امت, اور شاید ہم نے ہی پہلا نعرہ بھی دیا اتحاد بین المسلمین, ہے نا, مسلمانوں کو متحد کرنے کا نعرہ بھی ہم نے بلند کیا, ادھر سے تو کوئی آواز مسلمانوں کو اتحاد کی آئی نہیں ہے. تو عزیزان گرامی ہمارا امام باہدہ بھی وہی ہے, مسجدیں بھی وہی ہیں, آپ بھی وہیں رہتے ہیں. آپ کی مسجدوں میں تو یہ مشکل ہے کہ دیوبندی بھائی جو ہیں وہ بریلوی مسجد میں نہیں جا سکتے, بریلوی بھائی ہمارے دیوبندی میں نہیں جا سکتے, اہل حدیث ان دونوں کی مسجدوں میں نہیں جا سکتے. جبکہ میں کہتا ہوں یہ اچھی بات نہیں ہے مسلمانوں کے لیے, یہاں تو پریشانی ہے. خدا کا شکر ہے ہماری مسجدوں میں تو کوئی بھی آئے, اور کیجیے گا ہماری مسجدوں میں بریلوی بھائی بھی آئے, ہماری مسجدوں میں اعلان کر رہا ہوں آئیں, یہ نہ کریں کہ جی ہم کافر تو نہیں کہہ دیں گے, مسجد تو نہیں دھوئیں گے بعد میں. نہیں بھائی, ہم نے آپ کو مسلمان مانا, ہمارے عقیدے میں آپ مسلمان ہیں. کیوں نبی کریم نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ فہو مسلم, کہ جس نے کہا کہ اللہ ایک ہے محمد اس کے رسول ہیں بس وہ مسلمان ہیں. تو ہم تو آپ کو مسلمان مانتے ہیں. خدا کا شکر ہے خدا نے ہمیں اتنی عقل عطا کی ہے کہ ہم مسلمان کو کافر نہیں بتاتے, اتنا شعور دیا ہے اس نے ہمیں کہ ہم کبھی کسی مسلمان کو کافر نہیں بتاتے, مشرک نہیں بتاتے. اور بھائی آپ کو بڑا بھائی مانتے ہیں, چھوٹا بھی نہیں کہتے. ہم نے تو بھائی بھی مانا تو بڑا مانا, اور اب تو مراجع کرام نے ہمیں حکم دے دیا. ابھی تک تو بھائی مانتے تھے, اب تو مراجع کرام کہہ رہے ہیں اپنا نفس سمجھو, اپنی جان سمجھو. تو یہیں سے ایک بات سمجھ لیجئے گا کہ یہ دیکھیے گا کہ کن کے ماننے والے ہیں جو مسلمانوں کو کافر بتاتے ہیں. یہ کن کے ماننے والے ہیں جو مسلمانوں کو کافر بتاتے ہیں, اور وہ کس کے ماننے والے جو کافر بتانے والوں کو بڑا بھائی کہتے ہیں. وہ کن سے منسلک ہیں جو مسلمانوں کو کافر بتا رہے ہیں, وہ کن کے ساتھ جڑے ہوئے لوگ ہیں جو مسلمانوں کو کافر بتا رہے ہیں, اور وہ کن کے دروازے کے خادم ہیں, وہ کن کے خادم ہیں, کن کے عاشق ہیں کہ جو کافر بتانے والے کو کہہ رہے ہیں تم ہمارے بھائی ہو. اور بھائی خالی زبانی طور پہ نہیں کہہ رہے, ہم نے عملی طور پہ ثابت کیا تاریخ میں ہر زمانے میں کہ ہمارے بھائی ہیں مسلمان, ثابت کیا. ہمارا کوئی نہیں تھا, اور کیجیے نہ زمین ہماری تھی نہ ملک ہمارا تھا. جن کا تھا وہ ملک اور جن کی زمین تھی اس فکر کے 56 ملک تھے. اس نظریے کے اس عقیدے کے ماننے والے 56 ملک تھے, لیکن وہ 56 کے 56 ان کو قتل ہوتے دیکھتے رہے, ان کے گھروں کو مسمار ہوتے دیکھتے رہے. انہوں نے بھائی ہونے کا, اسلامی بھائی ہونے کا کوئی جو ہے اظہار نہیں کیا. جنہیں کافر کہہ رہی تھی امت وہی آئے مسلمانوں کو بچانے کے, وہی آئے. وہی آئے مسلمانوں کو بچانے. جب عالم اسلام ساری طاقت و قوت کے بعد زبان تک نہ کھول سکا, زبان تک نہ کھول سکا, تو کیا ہمارا عقیدے کا رشتہ تھا؟ اگر ہم کافر سمجھتے, اگر ہم مسلمان نہ سمجھتے, تو کیا ہم اربوں ڈالر جو ہے ان کی حفاظت میں خرچ کرتے؟
کیا اپنی جانیں دیتے ان کی حفاظت کے لیے؟ میں کہنا چاہتا ہوں اے علماء، اے مفتیان دین، خدا کے لیے اب تو آنکھیں کھول لو، اب تو آنکھیں کھول لو کہ کون تمہارا ہے اور کون تمہارا نہیں ہے، کون تمہارا نہیں، اب تو سمجھ میں آنا چاہیے نا کہ جب تم مارے جاتے ہو تو مقدس سرزمین پہ جو ہے وہ ڈانسر بلائے جاتے ہیں، جب تمہارا خون بہ رہا ہوتا ہے، تمہارے گھر اجڑ رہے ہوتے ہیں، تمہارے بچے یتیم ہو رہے ہوتے ہیں، تمہارے پاس دمائیں نہیں ہوتی، اے مسلمانوں جب تمہارے پاس جو ہے وہ کھانے کے لیے کھانا نہیں ہوتا، پانی پینے کے لیے پانی نہیں ہوتا، یہ سارے آسائش نہیں ہوتے، تب جو ہے وہ جو یہ کہہ رہا کہ تم ہمارے ہو وہ ڈانس پارٹیاں کرا رہا، شکیرہ پہ اور فلاں ڈانسروں پہ جو ہے وہ ڈالر لٹا رہا ہے۔ تو سمجھ میں آیا کون ہے؟ جاؤ طول تاریخ میں پہچانو، جو قوم کے ساتھ ہر جگہ کھڑا نظر آئے، تمام تر اختلافات کے باوجود اگر وہ اس قوم کے ساتھ، اس دین کے ساتھ ہر جگہ کھڑا نظر آئے تو سمجھ لو وہ تمہارا جو ہے وہ طرفدار ہے، وہ تمہارا ہے۔ فرمائیے ذرا، اور چونکہ ہماری تو تاریخ ہے، یہ ہماری تاریخ ہے، خلافت کو چھین لیا گیا، چھین لی ہوگی خلافت، فدق کو چھینا گیا، چھین لیا، کوئی بات نہیں، چھین لیا فدق، غور کیجیے گا ذرا، اور بہت سے مظالم آئے، بہت سے بائیکاٹ کر دیا گیا، سوشل بائیکاٹ ہو گیا، سب کچھ ہو گیا، پھر بھی تخت حکومت میں رہتے ہوئے اگر اسلام کی مدد کے لیے ہمیں پکارا گیا تو ہم رکے نہیں، ہم نے اپنے قدموں کو پیچھے نہیں کیا، یہ نہیں دیکھا تخت پہ کون بیٹھا، حکومت میں کون ہے، ہم نے یہ دیکھا بولا حکومت میں کون ہے، اسلام ہمارا ہے، یہ امت ہماری ہے، ذرا محمد والے محمد، یہ امت ہماری، یہ ہماری تاریخ رہی ہے، ہماری تاریخ ہے، نہیں ہے، ورنہ پارٹی بدل جائے تو لوگ اسے گرانے کی کوشش کرتے ہیں، پارٹی بدل گئی نا تو حکومت گرے گی کیسے؟ ایم پی خرید لو، بھئی ایم پی خرید لو، اسٹیٹ حکومت ہے تو ایم ایل اے خرید لو، ان کی تعداد کم ہو جائے گی، حکومت گر جائے گی۔ لیکن جاؤ، خلافت بننے کے بعد علی کو تو مخالف پارٹی میں رکھا گیا تھا نا، علی کو تو مخالف پارٹی میں رکھا گیا نا ہمارے مولا کو، لیکن ایک کوشش بتاؤ کہ حکومت گرانے کی ہو، فرمائیے ذرا، ایک کوشش بتاؤ کہ ایک بھی خلافت گرانے کے لیے علی نے کام کیا ہو؟ جب گرنے لگی، ڈگمگانے لگی تیسرے دور میں، جب تیسرے دور میں خلافت ڈگمگانے لگی، چاروں طرف سے گھر گھیر لیا گیا، تب بھی مولا کائنات نے کوشش کی بچ جائے، دنیا کو بتایا علی خلافت کا مجبور نہیں ہے، خلافت علی کی مجبور ہے، علی حکومت کا مجبور نہیں ہے۔ دنیا کو بتایا ہمیں خلافت نہیں چاہیے، ہمیں حکومت نہیں چاہیے، ہمیں اسلام بچانا ہے، حکومتیں نہیں ہے، ہمیں اسلام بچانا، حکومت نہیں، ہمیں حکومت نہیں چاہیے جی، حکومت میں کوئی رہے، اگر اسلام پہ آ جائے گی تو ہم مسلح پہ رہنے والے آگے آئیں گے، رکھیے گا۔ تو عزیزان گرامی، آپ کے مولا کی پرسنل ناراضگیاں ہو سکتی مسلمانوں کے ساتھ، پرسنل ہو سکتی، بہت سی ناراضگیاں ہوں گی، لیکن دینی ناراضگیاں اہل بیت نے کبھی دین میں اس کا بھی ساتھ دیا جو لا الہ الا اللہ زبان سے کہہ رہا تھا، اور فرما رہے ہیں تو کم سے کم ہماری جو سیرت ہے، اے عزادارو تم اس پہ باقی رہو، کسی سے لڑنا تو پرسنل لڑو،
دین کی شکایتیں مت کرو. محمد لڑو. جب قرآن تمہیں اتحاد نہ کرا سکا, نبی کریم کی سیرت میں متحد نہ ہو سکے, اہل بیت کے ناموں پہ اور ان کے تذکروں پہ متحد نہ ہو سکے, تو میرے جیسا کوئی جو ہے وہ چھوٹا سا طالب علم کسی قوم کو کیسے متحد کر دے گا بھائی؟ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ, ہماری ذمہ داری تو پیغام پہنچانا, صحیح نا, پیغام پہنچانا. جو غلط ہے وہ غلط, جو صحیح ہے وہ صحیح, اور اسی کا نام دین ہے. جو غلط کو غلط نہ کہہ سکے, صحیح کو صحیح نہ کہہ سکے, وہ دیندار نہیں ہو سکتا. جو غلط کو غلط, صحیح کو صحیح نہ کہے, یا لفظوں کو بدل دوں, آپ کی سمجھ میں ابھی یہ بات مکمل آئے گی نہیں. جو حق کو حق اور باطل کو باطل نہ کہہ سکے, جو حق کو حق اور باطل کو باطل نہ کہہ سکے, وہ دیندار نہیں ہو سکتا. جی, وہ دیندار نہیں ہو سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ دین کا پہلا اصول ہے کہ سچ کو سچ کہو, جھوٹ کو جھوٹ کہو, اچھائی کو اچھائی کہو, برائی کو برائی کہو. اگر کوئی برائی کو اچھائی کہے گا تو اچھائی کو کیا کہیں؟ ہے نہیں؟ اگر کوئی برائی کو اچھائی کہتا ہو تو میں اس سے پوچھتا ہوں پھر اچھائی کو کیا نام دیں گے؟ اگر کوئی حق کو باطل کہ باطل کو حق کہتا ہو تو پھر حق کو کیا نام دے گا؟ حق کو کیا نام دے گا؟ اور ایک بات یاد رکھیے گا, کبھی بھی کسی کے خلاف نہیں بولنا چاہیے. غور کیجیے گا, ہم سب کے مذہب کی اور سب کے دین کی جو آستھائیں ان کی ہیں, جو ان کے عقائد ہیں, ہم ان کا خیال کرتے ہیں. بات وہ کہتے ہیں کہ جو صحیح ہو, کسی کو چڑھانے کے لیے نہیں, کسی کو تانا تشنی کرنے کے لیے نہیں. جو حق ہے وہ تو بیان ہوگا نا جی, وہ تو بیان ہوگا. ورنہ سارے کفار و مشرکین نبی سے ناراض تھے یا نہیں تھے؟ تھے نبی کریم سے ناراض یا نہیں تھے جی؟ اچھا ناراض کیوں تھے؟ یہاں ایک مسلمان ہم میں سے کوئی بتائے تو صحیح ناراض کیوں تھے؟ نبی کریم نے کسی کی کھجوروں کے باغ کاٹ لیے تھے نا, فرمائیے, کھجوروں کے باغ کاٹ لیے حضور پاک نے. کسی کا مال غصب کر لیا تھا, نعوذ باللہ خیانت کیا کرتے تھے, جھوٹ بولتے تھے, کردار اچھا نہ تھا, تو یہ دشمن کیوں ہو گئے بھائی؟ یہ دشمن کیوں ہو گئے؟ صرف ایک وجہ, اور وہ تھی حق بولنا. جب تک اسلام کا پیغام شروع نہیں ہوا, سارے اہل مکہ کہتے تھے محمد سے اچھا کوئی جوان نہیں ہے, ان سے زیادہ کوئی بااخلاق نہیں ہے, یہ صادق بھی ہیں, یہ امین بھی ہیں. گھر گھیرے ہوئے تھے, امانتیں انہی کے پاس رکھی تھی, تلواریں کھچی جس کے خلاف, رات میں گھر گھیر رکھا, امانتیں اسی کے پاس رکھی. کتنا یقین تھا کفار و مشرکین کو, محمد قتل ہو جائیں گے, امانتوں میں خیانت نہیں کریں گے. محمد قتل ہو جائیں گے لیکن امانتوں میں خیانت نہیں کریں گے. اے مسلمان, تو کاش ایسا ہو جاتا کہ دشمن بھی کہتا کہ یہ قتل ہو جائے گا لیکن امانتوں میں خیانت نہیں کرے گا. ہو سکتا تھا یا نہیں؟ یہاں تو بھائی بھائی کو پسند نہیں, چچا بھتیجے کو پسند نہیں. نعرہ لگائے گا ابو طالب کی قربانیوں کا, نعرہ لگائے گا جناب ابو طالب کی قربانیوں کا, گھنٹے چھومتا رہے گا کیا قربانی دے دی چچا نے بھتیجے کے لیے. اور جب اپنے بھتیجے کی بات آئے گی, اگر بھائی مر گیا باپ نے, بھائی مر گیا اور 2 بھائیوں کی زمین 30 بیگھے ہے نا, تو کوشش کرے گا 20 میں لے لوں, بس بھتیجے کو مل جائے. تو کیا سیکھا ابو طالب سے؟ ابو طالب تو یہ سکھانے آئے تھے کہ دیکھو بھتیجے کو کس طرح پالا جاتا ہے. اگر میرا نعرہ لگاتے ہو تو میری سیرت کو بھی اپنانا, خالی میرے نام لینے سے کام نہیں چلتا. محمد
اور سب مل کے صلوات پڑھ لیں محمد والے. تو عزیزان گرامی ایک ایسا معاشرہ بنائیے, ایک ایسا سماج جو ہے وہ تشکیل دیجئے, ایک ایسی سوسائٹی آئے کوئی سامنے نکل کے کہ جس میں اسلام کے احکام پہ کم سے کم وہ احکام جو مجتمع کی سلامتی کے لیے ضروری ہیں, جو سوسائٹی کی سلامتی کے لیے ضروری ہیں, جو سوسائٹی کو پریشانیوں سے بچا سکیں, وہ بھی تو اسلام میں احکام ہے یا نہیں ہے؟ جی کوئی نماز نہیں پڑھتا, اس کا پرسنل معاملہ, چلیے ماہ مبارک رمضان کے روزے نہیں رکھتا, حج واجب ہو گیا نہیں گیا کرنے کے لیے, یہ پرسنل معاملات ہیں اس کے اللہ کے ساتھ, ہے نہیں بھائی. ہمارا کام تو اسے یاد دہانی کرانا کہ نماز واجب ہے. کسی کو ہاتھ پکڑ کے مسجد میں تو ہم نہیں لائیں گے, ہے نہیں, ہمارا کام نہیں ہے کہ کسی کو ہاتھ پکڑ کے مسجد میں, اور یہ بھی کام نہیں کہ اسے دین سے نکال دیں. ارے کم سے کم دین میں ہے تو صحیح, دین سے نکالنے کا کام بھی نہیں ہے, بس اتنا ہی بیان کرنا جتنا ائمہ نے کہہ دیا کہ نماز کے چھوڑنے والا کیسا ہے. بس اسے کافر نہیں بتا سکتے ہم, مشرک نہیں بتا سکتے, کچھ نہیں کہہ سکتے. جتنا نبی نے فرما دیا کہ ہماری شفاعت نہیں پہنچے گی اس تک, ہمارے ائمہ نے فرما دیا, صحیح نا, تو وہی ہم بتا سکتے ہیں آپ کو. لیکن جو سوسائٹی کے اندر جو ایک طریقہ زندگی کا ہونا چاہیے اسے تو کم سے کم تسلیم کر لو, اس پہ تو عمل کرو, اس پہ تو عمل کرو. کیوں؟ جب تم سوسائٹی میں فساد کرو گے, محلے میں فساد کرو گے, تو یاد رکھو فساد تم کر رہے ہو, یہ خیال نہ رہے کہ یہ فساد دوسرے کے لیے جو کر رہے ہو تمہارے گھر تک نہیں آئے گا. یہ ضامن ناقص چھوڑ دو, یہ گمان چھوڑ دو کہ فساد ہم نے شروع کیا تو ہمارے گھر تک نہیں آئے گا. آئے گا نا, لگے گی آگ. وہاں پندوری میں کہا تھا نا کہ شہر میں ہمارا ہی مکان تھوڑی ہے, جب آگ لگے گی تو نہ جانے کتنے مکان زد میں آئیں گے, اور کیجیے گا ذرا, نہ جانے کتنے مکان زد میں آئیں گے یا نہیں آئیں گے. اب اس کی ایک مثال دیتا ہوں. حضور پاک نے فرمایا, اور آپ کے مولا حضرت امام حسین سے نا, جن کے لیے آپ ماشاءاللہ سے کوشش کر رہے ہیں, آپ نے فرمایا نکلتے وقت, اس سے پہلے بھی اس سلسلے میں بہت کچھ بیان کر چکا ہوں میں, آپ نے فرمایا نکلتے وقت محمد حنفیہ سے, یا اخی انی لمخرج شرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اے میرے بھائی محمد حنفیہ, تمہارا آقا تمہارا مولا, میں حسین, میں شر پھیلانے کے لیے نکل رہا ہوں. مقصد یہ نہیں کہ امت میں فتنہ و فساد ہو جائے, اس لیے نہیں نکل کر آؤں. اگر یہ مجھے سکون سے رہنے دیتے, مجھ سے بیعت کا مطالبہ نہ کرتے, تو جیسے میرے بھائی امام حسن خاموش بیٹھے رہے شاید میں بھی بیٹھ جاتا. اور فرمائیے ذرا, فرق ہے دو چیزوں میں. ایک یہ کہ ایک انسان, شہری انسان, ایک مواطن اپنے وطن میں زندگی گزار رہا, آپ اس سے کوئی مطالبہ اپنی خواہشات کے مطابق نہیں کرتے تو اسے کوئی پریشانی نہیں ہے. لیکن اگر پڑوسی کہنے لگے جو میں کرتا ہوں وہی کرو گے, اگر کوئی پڑوسی کہنے لگے کہ جو میں کرتا ہوں وہی کرنا ہوگا, تو اب یہاں مجبوری ہو جاتی ہے. صحیح ہے کہ اگر ہر وہ کام میں کروں جو آپ کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ میں آپ کا غلام, میں آپ کا تابع ہو گیا. یہی ہے نا, تو بیعت اسی کو تو کہتے تھے. بیچو چرا کسی کی اطاعت کو قبول کرنا بیعت کہا جاتا تھا. اب اگر امام حسین بیچو چرا اطاعت کر لیں یزید کی, تو یزید کہتا شراب صحیح ہے, تو امام اس کا مطلب سند دے رہے ہیں کہ ہاں شراب صحیح ہے. بیعت کر کے یزید کو سند دے رہے ہیں نا کہ ہاں تو شراب پیتا ہے شراب صحیح ہے, تو زنا کرتا ہے زنا صحیح ہے, تو کتوں سے بندروں سے کھیلتا ہے یہ سب کچھ صحیح ہے, تو نماز نہیں پڑھتا کوئی بات نہیں, میں تجھے سند دے رہا ہوں کہ تو صحیح ہے. لوگ کہتے کیسے اسلام مٹ جاتا ہے, بیعت کرنے سے کیسے اسلام مٹ جاتا. ہمیں اسلام کو سمجھو تو صحیح.
اسلام بیعت کرنے سے ایسے مٹ جاتا کہ جب فاسق و فاجر کو معصوم سے سند مل جاتی، جب فاسق و فاجر کو نواسے رسول سے سند مل جاتی تو وہ تو یہ دکھاتا کہ دیکھو اگر یہ اسلام غلط ہوتا تو خود محمد کا نواسا میرے ساتھ کیوں ہوتا، خود محمد کا نواسا میرے ساتھ کیوں ہوتا، میری بیعت کیوں کرتا۔ لہذا امام حسین نے کہا کہ مجھے بیعت سے زیادہ اسلام کی فکر ہے، کسی حکومت سے زیادہ اسلام کی فکر ہے۔ لہذا امام حسین نے اس فاجر و فاسق کو قبول نہ کر کے دنیا کو بتایا کہ اسلام میں یعنی فسق و فجور کی اطاعت نہیں کی جا سکتی، جب بھی اطاعت ہوگی یا اللہ کی ہوگی یا رسول کی ہوگی یا ان لوگوں کی ہوگی کہ جو اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارتے ہیں۔ جی ان کی اطاعت ہوگی، ان کے ساتھ رہا جائے گا، کسی فاسق و فاجر کے ساتھ نہیں گزار سکتے ہم زندگی۔ نہیں ہو سکتا کہ ہم اسلام کا اعلان بھی کریں اور فاجر و فاسق کے مطیع بھی ہو جائیں۔ میں تو اس لیے اپنے اہل منبر سے بھی کہتا ہوں کہ یاد رکھو جب دو چیزیں کہیں بھی، نبی کریم نے فرمایا کہ جب میری امت کے علماء امیروں کے دروازوں پہ کھڑے نظر آئیں، جب میری امت کے علماء جو میرے دین کا کام کرنے والے ہیں اگر وہ امیروں کے صاحبان دولت کے دروازے پہ کھڑے نظر آئیں تو سمجھ لو دین پہ آفت آ رہی ہے، دین پہ مصیبتیں آنے والی ہیں۔ کیوں؟ جب یہ کسی کے دروازے پہ کھڑا ہوگا دولت کی وجہ سے تو اس کی خواہشات کو مد نظر رکھے گا، رکھے گا نہیں؟ کیوں؟ مہینے دو مہینے پہ وہاں سے لفافہ ملتا ہے، اس کا گھر اس لفافے سے چلتا ہے، تو اب وہ امیر چاہے گا جب ہم تمہارے لیے اتنا کر رہے ہیں تو کچھ تو ہمارے لیے کرو۔ تو اس امیر کی خواہشات یہ مولوی دین میں داخل کرنے لگے گا، نظریں چرائے گا ان کی غلطیوں سے، نظریں بچائے گا ان کے گناہوں سے، پردے ڈالنے کی کوشش کرے گا، ان کی برائی کو بھی اچھا ثابت کرنے کی کوشش کرے گا۔ نہیں، ان کا مقصد یہ نہیں تھا، ارے ان کا مقصد کیا تھا جو ساری دنیا سمجھ رہی تو ہی نہیں سمجھ سکا؟ محمد آل محمد تیری سمجھ میں نہیں آیا؟ یہ سب ہوگا یا نہیں ہوگا؟ یہ سب ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو یاد رکھیے گا کسی بھی سوسائٹی کے اندر اگر دو چیزیں بگڑ گئی تو سوسائٹی سالم نہیں رہ سکتی۔ ایک تو لیڈر بگڑ گیا، اب میں اسے لیڈر کا نام دیا دیتا ہوں، نا، رہبر بگڑ گیا، رہنما بگڑ گیا تو سوسائٹی کبھی صحیح نہیں رہ سکتی۔ دوسرے میڈیا بگڑ گیا تو ملک کبھی سکون سے نہیں رہ سکتا۔ میڈیا اگر بگڑ جائے یا یوں کہوں علماء درباری ہو جائے تو دین پہ آفت آتی ہے، میڈیا درباری اور گودی ہو جائے تو ملک پہ آفت آتی ہے۔ محمد آل محمد میڈیا درباری ہو جائے، گودی بن جائے تو کیا ہوگا؟ ملک میں پریشانیاں پیدا ہوں گی اور وہ کہیں نہ کہیں نظر آنے لگتی ہیں کیونکہ میڈیا اپنا صحیح کام نہیں کرتا۔ تو عزیزان گرامی، ہم تو امام کے ماننے والے، امام حسین کے نقش قدم پہ چلنے کی ہماری جو ہے آرزویں ہیں کہ ہم ایک ایسا اسلامی معاشرہ بنائیں جس میں حسینیت ہو، جس میں صداقت ہو، جس میں حق پرستی ہو، جس میں حق کا ساتھ دینے والے ہوں۔ ایسے ہی تو ہے نا؟ تو عزیزان گرامی، سوسائٹی میں رہنے کے جو اصول ہیں ان اصولوں کو تو کم سے کم کہ بھئی ہم اپنے محلے میں کسی کو اذیت نہیں پہنچائیں گے، پڑوسی کو تکلیف نہیں پہنچائے گا، جو پراپرٹیز عام پبلک کے لیے ہیں وہ پبلک کے لیے ہوں گی، اس کو ہم اس پہ قبضہ نہیں کریں گے۔ یہ تو اسلام نے ہمیں سکھایا نہیں سکھایا، یہ ہمیں اسلام نے بتایا۔ تو کم سے کم اتنا تو عمل کر لو جس سے تمہارا معاشرہ، تمہاری سوسائٹی فتنہ و فساد سے بچی رہے۔ تو امام فرماتے ہیں کہ میں اس لیے نکل کھڑا ہوا ہوں کہ
کہ اپنے نانا کی امت کی اصلاح چاہتا ہوں, اپنے نانا کی امت کی اصلاح چاہتا ہوں. اصلاح کسے کہتے ہیں؟ کہ جب انسان جو ہے وہ برائیوں کی طرف جانے لگے تو پھر برائیوں سے اسے نکال کر کے صحیح راستے پہ لگایا جائے. کیجیے نا, اسے کہتے ہیں اصلاح. اور فرما رہے ہیں, اور اسے انگلش میں عام طور پہ وہ ریپیئر کرنا کہتے ہیں. ریپیئر کرنا صحیح ہے. اگر ایک بات تو سمجھ میں آتی لفظ اصلاح سے, کہ اگر کوئی قوم بالکل مر گئی ہو, اس میں زندگی باقی نہ ہو, تو اس کی اصلاح نہیں ہو سکتی. ریپیئرنگ کرنے والا اس مشین کی ریپیئرنگ جب کرے گا کہ جب اس میں کچھ طاقت ہو, اور اگر وہ پرزہ بالکل ڈیڈ ہو گیا تو کیا کرے گا؟ اب اسے ریپیئر نہیں کیا جائے گا, اب اسے وہاں سے کاٹ کے اس سسٹم سے نکال کے پھینکنا پڑے گا. اگر اس طرح ڈیڈ ہو گیا تو خود بھی مر رہا, دوسروں کو مار رہا, اور سدھرنے کی صلاحیت نہیں ہے, تو اب اسلام نے طریقہ دیا بائیکاٹ کر دو, سوشل بائیکاٹ. اسے معاشرے سے الگ کرو, ورنہ یہ پورے معاشرے کے لیے کینسر بن جائے گا. پورے معاشرے کے لیے کینسر بن جائے گا. اسے ہٹاؤ, کاٹو, اسے نکالو. اس میں معاشرہ ایک مشین ہے, اور یہ مشین کا ایک پرزہ ہے, ایک پارٹ ہے. تو یہ معاشرے کی مشین چلے گی نہیں اگر یہ گائیڈ اس کے اندر لگا رہے گا. ٹی وی کسی ایک پرزے سے نہیں بنتا, ایک پارٹ سے نہیں بنتا. واشنگ مشین, فریج کسی ایک پارٹ سے تو نہیں نا, سینکڑوں پارٹ ہیں اس کے اندر, لیکن ایک خراب ہو جائے کام نہیں کرتا. ایک پرزہ خراب ہو جائے, ایک پارٹ خراب ہو جائے, یا یوں کہیے 25% خراب ہو گیا, 75% صحیح ہے, تو 25% 75 کو بھی کام کرنے سے روک دے. وہ 25% 75 کو بھی کام کرنے سے روک دے. تو بھائی اسلام نے تو ہمیں طریقہ دیا, اس 25% کو کاٹ کے پھینک دو تاکہ معاشرہ صحیح کام کرتا رہے. جی اچھا, اگر اس میں سدھرنے کی صلاحیت ہے تو ریپیئر کرنے والا کوشش کرے گا اسی کو کچھ ہتھوڑے مار کے, کچھ چوٹ پہنچا کے صحیح کر دے. تو وہی کام نبی کریم نے کیا کہ جن میں سدھرنے کی صلاحیت تھی ان کے لیے آیات آئیں, ان کو تبلیغ کی گئی, ان کو واضح نصیحت کیے گئے, ان کے سامنے خطبے دیے گئے, ان کو سوسائٹی کی اہمیت بتائی گئی. صحیح یہ کام کیا نا حضور پاک نے, قرآن نازل ہوا ان کے لیے. جن میں سدھرنے کی صلاحیت نہ رہی تھی ان کو جہاد کے ذریعے کاٹ کے اس معاشرے سے الگ کیا گیا. محمد جی, انہیں جہاد کے ذریعے اس پرزے کو کاٹ کے معاشرے سے الگ کیا گیا. یہ ناسور بن گیا, یہ کام نہیں کرنے دے رہا. تو تلوار اصلاح کا ایک ذریعہ ہے. اور کیجیے نا ذرا, ارے اسلام پہ ہر ایک الزام لگاتا, تلوار سے پھیلا, تلوار سے پھیلا. تو بھیا دنیا کی کوئی حکومت ہو تو بغیر زور و زبردستی کے قانون پہ عمل کر کے دکھا دے. جی دنیا کی کوئی حکومت, سپر پاور کل کو جو ہے وہ ٹیکس لینا چھوڑ دے, صحیح نا, چالان کرنا چھوڑ دے, تو کوئی گاڑی جو ہے بائیں ہاتھ کو, وہاں دائیں ہاتھ کو چلائے گا, رائٹ ہینڈ چلائے گا, نہیں چلائے گا. یہ زاہد بھائی, اگر یہ پتا چل جائے کہ ریڈ لائٹ توڑنے سے کوئی چلان نہیں ہوتا تو کوئی ریڈ لائٹ پہ رکے گا؟ ارے پھر وہی دنیا کی حکومتیں کہتی آزادی ہونی چاہیے, تو آپ نے کتنی آزادی دی بھائی؟ آپ نے کتنی آزادی دی؟ آزادی دے دیجئے, قاتل کو بھی رہنے دیجئے, گھر میں رہے گا, جیل میں کیوں ڈال رہے ہو؟ آزاد ہے. تو ماننا پڑے گا کچھ اصول ایسے ہوتے ہیں جو خوشی سے مانتا انسان, اور کچھ قوانین ایسے ہوتے ہیں کہ وہ خوشی سے نہیں مانتا, اس کو حکومت کے زور سے منوایا جاتا. حکومت کے زور سے منوایا جاتا.
اگر حکومت کا خوف ختم ہو جائے تو ٹیکس دے گا کون؟ کتنے بڑا بزنس مین ہو اور جتنا بڑا ہوگا اتنے چوری کے راستے تلاش کرے گا. صلاۃ پر محمد والے محمد پر. تو عزیزان گرامی، اسلام نے جہاد کو اسی لیے رکھا تھا کہ یہ جو پورے معاشرے کو ایسے لوگ پیدا ہو گئے اب ان میں سدھرنے کی صلاحیت نہیں رہی تو ان کے لیے جہاد رکھا گیا تھا. اسلام قتل و غارت گری کا مذہب نہیں ہے، لیکن ان لوگوں کو بیماری سے اس معاشرے کو بچانا چاہتا. ایک بیمار کی وجہ سے سارا معاشرہ بیمار نہ ہو جائے، اور فرما رہے ایک بیمار کے، لیکن اس جہاد کو غلط استعمال کر لیا ان لوگوں نے جو قرآن نہ سمجھ سکے، ان لوگوں نے جو اسلام جن کی سمجھ میں نہیں آیا، یا ایسے لوگوں سے منسلک ہو گئے جن کی خواہشات ہی تھی تلوار چلانا. اور فرما رہے تو یہ پریشانیاں وہاں سے آئیں. ورنہ جہاد کے معنی یہ نہیں ہے، قتل و قتال کے معنی نہیں ہے جہاد کے. جہاد کئی صورتوں میں اسلام میں رکھا. جہاد باللسان قبلہ موجود ہے، وہ لفظ قتال الگ سے آیا قرآن میں. قتال کو کہتے ہیں قتل کا مقابلہ، تلوار کا مقابلہ، اس کے لیے لفظ آیا قتال. قرآن میں جو جہاد کا لفظ آیا ہے نا، وہ قتل والے مقابلے میں ایک جگہ استعمال ہوتا، باقی دوسرے معنی میں استعمال ہوتا. جہاد کہتے ہیں یہ بنا جہد سے، کوشش کرنے سے، یعنی برائیوں کے خلاف اچھائیوں کو قائم کرنے کی کوشش کرنا، یہ ہے جہاد. اب جہاد کی کتنی قسمیں؟ جہاد باللسان، اگر تمہاری زبان سے برائیاں دور کی جا سکتی ہیں تو تم زبان کے ذریعے جہاد کرو. تو زبان کے ذریعے جہاد کیسے کروں؟ میرے معاشرے کے اندر ایک بچی ہے، میرے پڑوس میں ہے، 20 سال کی بچی، بغیر پردے کے پینٹ شرٹ میں نکل رہی، تو کیا تلوار لے کر اسے سروتن میں جدائی کر دوں؟ نہیں ہوتا نا. اب اسلام کہتا کہ جہاد باللسان کرو، اسے سمجھاؤ کہ بیٹا یہ طریقہ صحیح نہیں ہے. اگر یہ سوچ کے بیٹھ جائے میری تھوڑی ہے، اس کا تعلق مجھ سے تھوڑی ہے، میرے گھر سے تھوڑی ہے، میرے خاندان سے تھوڑی ہے، تو بیٹھ جاؤ. کوئی دن تو آئے گا کہ تمہاری بیٹی اس کو اس صورت میں نکلتے دیکھے گی. ایک دن تو ایسا بھی آئے گا نا کہ وہیں رہ رہی وہ آتے جاتے دیکھے گی تو خواہش تو اس کے دل میں بھی پیدا ہوگی، اچھی لگ رہی ہے، اور ہر برائی اچھی لگتی. بڑھیا بڑھیا، پریشانی تو یہ ہر برائی اچھی لگتی ہے، لذت ملتی برائیوں میں. غیبت کرنے میں بتاؤ کیا ملتا؟ خدا کی قسم اگر یہ برائیاں اور یہ گالیاں سامنے والے جس کو دی جا رہی جسم پہ لگے کرتی نا جا کے، تو ایک ہی دن میں مار ڈالتے ہم اسے. لیکن خدا کا شکر ہے کہ جتنی غیبتیں تو ہم کر رہے ہیں بیٹھ کے دوسرے کے خلاف، اس سے اسے کوئی نقصان نہیں پہنچتا. تو نقصان پہنچتا کسے؟ نقصان اسے جو غیبت کر رہا. عزیزان گرامی، اس لیے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضے کو واجب قرار دیا گیا کہ اگر تم یہ سوچ کے بیٹھے رہو گے کہ جی ہم سے اس کا کیا تعلق ہے، ہمیں کیا لینا، تو ایک دن وہ برائی تمہارے گھر میں داخل ہو جائے گی، اور جب تمہارے گھر میں داخل ہوگی تو پھر تیسرے گھر میں داخل ہوگی، پھر پورا معاشرہ خراب ہو جائے گا. لہذا جہاں سے برائی شروع ہو رہی ہے وہی اس برائی کو ختم کر دو، وہی اس برائی کو ختم کر دو. میرے بھائی نے کسی کی 2 فٹ جگہ گھیر لی، میں بھائی کے ساتھ کھڑا ہو گیا، ہے نہیں؟ 4 آدمی اس کا ساتھ دینے لگے، مظلوم کے ساتھ کوئی نہیں آیا، جس کی زمین گھیری اس کے ساتھ کوئی نہیں آیا، تو اسے حوصلہ مل گیا. جب اسے حوصلہ ملا، اسے ہمت ملی، تو اب کی بار یہ پورا پلاٹ گھیرے گا. اب کی بار یہ پورا پلاٹ گھیرے گا، اور جب پلاٹ کسی کا گھیر لے گا اور حوصلہ ملتا رہے گا تو یہ ایک دن آئے گا بھائی کو بھی اپنے گھر سے نکال دے گا کہ یہاں تو کوئی میرے خلاف بولنے والا ہی نہیں. فرعون ماں کے پیٹ سے فرعون پیدا نہیں ہوا تھا. بہت سوچ سمجھ کے تم نہ کرو.
فرعون بھی ماں کے پیٹ سے ویسے ہی پیدا ہوا تھا جیسے ہم اور آپ. ایک ایسا بچہ دنیا میں آیا تھا جیسے ہمارے ہاتھ پیر کام نہیں کرتے ویسے اس کے بھی نہیں کرتے تھے. یا کوئی بتا دے کہ نہیں پیدا ہوتے بھاگنے لگا تھا؟ کوئی مجھے بتا دے پیدا ہوتے ڈاک میں ڈپٹنے لگا لوگوں کو؟ پیدا ہوتے ہوئے دوسروں کے مال پہ قبضے کرنے لگا, لوگوں کو قتل کرنے لگا؟ نہیں ہوا نا. پیدا تو ویسے ہی ہوا تھا, لیکن جب اس نے ظلم کرنا شروع کیا تو قوم دبتی چلی گئی, خوف زدہ ہوتی چلی گئی, وہ ابھرتا چلا گیا, قوم غلامی تک چلی گئی, وہ رب بن کے بیٹھ گیا. غور فرمائیے ذرا, یعنی قوم کی خاموشی نے فرعون کو فرعون بنا دیا. قوم کی خاموشی نے, قوم کی خاموشی نے ظلم کے خلاف نہ کھڑے ہونے نے, برائی کے خلاف نہ کھڑے ہونے نے فرعون کو فرعون بنا دیا. جی فرعون کو فرعون بنا دیا. تو آپ لوگ کیا چاہتے ہیں کہ آپ کے معاشرے میں کوئی شمر بنے؟ آپ کیا چاہتے ہیں کہ برائی کے خلاف کھڑے نہیں ہوتے؟ کیا آپ چاہتے ہیں کوئی خونی بن جائے؟ کیا آپ چاہتے ہیں کوئی یزید کی شکل میں ابھرے؟ یزید کے لعنتوں کے نعرے لگانے والے, اس بات کا خیال رکھو شمر کو برا کرنے والے, یہ بھی ذہن میں رکھو کہ ایسا نہ ہو ہم 1400 سال پہلے کے شمر کو برا کہتے رہے اور میری گلی میں کوئی شمر پیدا ہو جائے. محمد آل محمد, میری گلی میں کوئی شمر پیدا ہو جائے. عمرو بن عبد العزیز کے خلاف نعرے لگانے والے, کہیں ایسا نہ ہو کہ اس پہ لعنتیں بھیجتے رہو اور گلی میں عمرو بن عبد العزیز بناتے رہو. پتا چلا گلی میں عمرو بن عبد العزیز ڈھونڈ رہا, جسے چاہتا ڈراتا, جسے چاہتا دھمکاتا, جسے چاہتا خوف زدہ کرتا. وہی تو عمرو بن عبد العزیز. اور کون ہے؟ اور فرمائیں تو یہ دوہری پالیسی ہونی نہیں چاہیے علی والوں میں. یہ علی والوں کا شعار نہیں ہے دوہری پالیسی ہونا, کہ 1400 سال پہلے کے ظالم کے خلاف ہوں اور اپنی گلی کے ظالم کے ساتھ ہوں. سال پہلے کے ظالم کے خلاف ہوں اور ابھی جو ظالم میری گلی میں, میرے محلے میں, میرے پڑوس میں, اس کے ساتھ ہوں. تو میرے مولا کی بھی آواز آئے گی, مجھے تمہارے جیسوں کی ضرورت نہیں ہے. میں تمہیں اس لیے نہیں آیا تھا کہ میری مظلومیت پہ رونا, میں تو مظلوم بن کے بتانا چاہتا تھا کہ جب تم میرے مظلوم ہونے پہ روتے ہو تو ہر مظلوم کے ساتھ دینا, ہر مظلوم کا ساتھ دینا. اور وہی ہمارے لوگ بزرگ کر رہے ہیں, آج تک کر رہے ہیں. ہم نے نہیں دیکھا کس کا مذہب کیا ہے, ہم نے دیکھا وہ مظلوم ہے. ہم ظالم کے ساتھ نہیں گئے, ہم ہمیشہ مظلوم کی حمایت میں کھڑے رہے اور اسی کی سزا ہم بھگتتے ہیں کہ ہم مظلوم کا ساتھ دیتے ہیں. اور کوئی ہمارا جرم نہیں ہے اس دنیا کے اندر, میں مظلوموں کا ساتھ دینا جرم ہے. ظالم اپنی حمایت کے لیے روز پکار رہا, مختلف لالچ دے رہا, آ جاؤ ہمارے خیمے میں, تم بھی شریک ہو جاؤ مظلوموں کے خلاف. کب تک مظلوموں کی آواز اٹھاتے رہو گے؟ آ جاؤ ہماری طرف, ہم تمہارے اوپر سے بزنس کی پابندیاں ہٹانے کو تیار ہیں. آ گیا بیان, پرسوں کا بیان ہے. تمہارے اوپر سے بزنس کی پابندیاں عالمی مارکیٹ, انٹرنیشنل مارکیٹ میں پابندیاں ہٹا دیں گے. تم تیل خوب بیچو, چین خوب تیل خریدے, کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے, صحیح نا. جو آپ کا جو کچھ بھی نقصان ہوا اس کی بھرپائی کے لیے بھی تیار ہیں. واہ کتنی بڑی بات ہے بھائی. شیطان اکبر, شیطان بزرگ اتنا سمجھدار ہو گیا. ہاں اتنا سمجھدار ہو گیا, اتنی ہدایت کہاں سے مل گئی کہ جی ہم تو آپ کا جو نقصان ہوا وہ بھی بھرپائی کرنے کو تیار ہیں. تاریخ میں آج تک تو کسی کے نقصان کی بھرپائی آپ نے نہیں کی. عراق کو کم نقصان پہنچایا تھا, کیا کوئی بھرپائی کی آپ نے؟
اور افغانستان کو کم نقصان پہنچایا تھا، کوئی بھرپائی کی آپ نے؟ تو یہاں کیوں مان رہے ہیں؟ یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ اگر طاقت کام نہ دے سکے تو شیطان دوسرے پروپیگنڈے کرتا ہے یا نہیں؟ لیکن عزیزان گرامی جو مظلوموں کے حامی ہے وہ ساری دنیا بھی دے دے ظالم تو وہ ظالم کے ساتھ نہیں جا سکتے، اور مظلوموں کا ساتھ دینے سے جان بھی چلی جائے تو وہ جان دینے کے لیے تیار ہے۔ یہ ہے فرق، ان میں کون انسان ہے اور کون حیوان ہے؟ ماننا پڑے گا نا، جانور کون ہے ان میں، انسان کون ہے ان میں؟ انسان وہ ہے جو مظلوم کے ساتھ کھڑا ہے، جانور وہ ہے، درندہ وہ ہے، بربریت وہ کر رہا ہے کہ جو روز گھر جائے وہ بربریت کر رہا ہے نا، اس نے درندگی پھیلائی ہے نا، وہ جانور بن گیا ہے۔ بس عزیزان گرامی، آپ کے مولا کا پیغام تو بڑا واضح ہے۔ آپ کے مولا فرماتے یزید ساری دنیا دے دے مجھے لیکن میں حق کے راستے کو نہیں چھوڑ سکتا، میں حق کے راستے کو نہیں چھوڑ سکتا۔ آج 3 محرم الحرام ہے، اسی لیے میں نے یہ گفتگو کی کہ محرم سے حسین کے ماننے والوں کو کچھ سیکھنا تو چاہیے۔ ان مجالس کا اثر کہیں ہمارے اعمال میں نظر تو آئے، کہیں ہمارے کردار میں نظر تو آئے، اور اگر یہ ہو ہی نہیں رہا، کچھ نہیں ہو رہا، تو اس کا مطلب رسم و رواج ہو رہے ہیں، خالی رسم و رواج۔ جی عزیزوں، ایسی ایسی قربانیاں آپ کے مولا نے پیش کر دی حق کی حفاظت کے لیے، انسانیت کی شرافت کے لیے، انسانی شرافت کے بقا کے لیے، کہ ایک ایک قربانی ایسی کہ اگر غیر کو وہ قربانی پڑھوا دی جائے نا، غیر کو سنا دی جائے تو غیر بھی بے ساختہ تڑپ اٹھتا، جس کا کوئی تعلق نہیں امام سے۔ جاؤ کسی ہندو بھائی کو، کسی سکھ بھائی کو ایک مرتبہ واقعہ سناؤ کہ ایک میدان کے اندر 2 فوجیں آپس میں تھیں، ایک چھوٹا سا لشکر تھا، چھوٹے سے چند آدمی تھے، ان کے اوپر 3 دن پانی بند کر دیا۔ پھر انہیں بتاؤ، اس انسان کے بھائی مارے گئے، بھتیجے قتل کر دیے گئے، اس نے اپنے بھانجوں کے لاشیں اٹھائے، اور آخر میں وہ وقت آ گیا کہ گوب کا ششماہا جو 3 دن کا بھوک پیاسا تھا، اس کو تیر ظلم سے شہید کیا گیا۔ کسی کو سناؤ جاؤ، تڑپ اٹھے گا یا نہیں؟ تو یہ ہے آپ کے مولا کا کردار، مظلومیت، یہ ہے آپ کے مولا۔ اور آج جن کا مرثیہ پڑھا گیا، مجھے انصاف سے بتاؤ، تاریخ میں کبھی ایسے مظالم نہ ہوئے ہوں گے جو مظالم کربلا اور کربلا کے بعد ہوئے، نہیں ہوئے کبھی تاریخ میں۔ اگر دشمن اپنے کسی دشمن کو قتل کر دیتا تو کم سے کم بچوں پہ تلواریں تو نہیں اٹھاتا، تو وہ سوچتا کہ میری دشمنی تو اس کے ساتھ تھی، بچوں سے کیا کرنا، ہوتا ہے نہیں ہوتا، بچوں پہ تلواریں نہیں اٹھاتا نا۔ لیکن ہائے آج جن بچوں کا، جن شہزادوں کا مرثیہ پڑھا گیا، جن شہزادوں کا مرثیہ پڑھا گیا جو جناب مسلم ابن عقیل کے لائق تھے، ایک کا نام ابراہیم تھا، ایک کا نام محمد تھا۔ روایت کے جملے یہ ہیں کہ جب شام غریبہ میں خیمے جلائے گئے، شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے لکھا اس کا، جب شام غریبہ میں جناب مسلم کے ساتھ نہیں آئے تھے مسلم کے بچے، روایت میں نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی روایت نہیں ہے، اور اگر کسی عالم کو کوئی روایت ملے، میری ویڈیو پہنچے یا کہیں سے کوئی پیغام پہنچے تو مجھے بتائے کس کتاب میں، تاکہ میں بھی اپنی اصلاح کر سکوں۔ جناب مسلم ابن عقیل اکیلے آئے تھے کوفہ، جناب مسلم کی اہلیہ زوجہ اور جناب مسلم کے بچے کربلا میں، امام حسین کے قافلے میں تھے، کربلا میں ساتھ تھے۔ جب شام غریبہ میں خیمے جلے نا، اور حبیب ابن مسلم کہتا کہ اہل بیت کے بچے ان جلتے ہوئے خیموں سے ایسے نکلے جیسے تسبیح کے ٹوٹنے کے دانے بکھر جاتے ہیں۔ پتہ نہیں یہ تصور آپ کے اذہان میں جاتا ہے؟ آپ تسبیح کو توڑ کے دیکھیے، دانے کسی ایک سمت میں نہیں جائیں گے، جس کو جو سمت ملے گا۔ جلتے ہوئے خیمے، چاروں طرف لاشیں پڑی ہوئی، بیویوں کو ذرا سے چادریں چھن رہی تھی،
بچے ڈرے ہوئے گھبرائے ہوئے خوفزدہ جائے تو کہاں جائے؟ روایت کے جملے یہ دونوں شہزادے ایک مرتبہ کوفے کے جنگل کی طرف دوڑنے لگے. راستہ نہ مل کر جنگل میں پہنچے. یہ کربلا سے نکلے تھے دونوں شہزادے. کربلا شامی غریبہ کے بعد بیویوں نے بہت تلاش کیا, زینب کبریٰ نے بہت تلاش کیا. کچھ بچے تو مرے ہوئے ملے کہ جو گھوڑوں کی ٹانگوں کے نیچے آ گئے. کچھ بچے نہ مل سکے جن میں ابراہیم و محمد تھے, مسلم کے لاڈلے تھے. ہائے زینب کبریٰ کبھی مدینے کا رخ کر کے کہتی اے بابا, ارے آپ کی بیٹی کیا کرے, مسلم کے بچے نہیں ملتے. روایت کے جملے نہ ملے بچے کوفے میں پہنچ گئے. انہیں قید کر دیا گیا. پھر اس قید کے بعد دوبارہ وہاں سے کسی طرح سے نکلے, اور یہ دوبارہ نکلے. جب دوبارہ نکلے تو ایک عورت ایک درخت پہ جا کے بیٹھ گئے. صبح نمودار ہو گئی, خوف ڈر, ظالم کا ہر طرف ڈر پھیلا ہوا. ایک مرتبہ جا کر کے بیٹھ گئے درخت کے اوپر. وہ درخت دریا کے کنارے تھا. ایک عورت پانی بھرنے کے لیے آئی, وہیں سے موسیٰ کی عورت پانی بھرنے کے لیے آئی, مسیب کی عورت. ایک مرتبہ جب وہ آئی ہے تو آگے بڑھا, اس نے دیکھا کہ پانی میں دو شکلیں نظر آ رہی, دو بچوں کی صورتیں نظر آ رہی. اب جو اس نے درخت کی طرف دیکھا, وہ دیکھا دونوں بچے سہمے ہوئے بیٹھے. دونوں بچے سہمے ہوئے بیٹھے درخت کے اوپر. ایک مرتبہ جیسے ہی مومنہ نے دیکھا وہ ڈر گئے اور گھبرا گئے. کہا مومنہ ہم کوئی کسی طرح کے مجرم نہیں ہے. ایک مرتبہ اس نے کہا نہیں بچوں کو پوچھا تھا تو کون ہو. ایک مرتبہ بچے نہیں بتانا چاہتے کہ ہمارے خلاف پوری دنیا ہو چکی ہے. ایک مرتبہ خاموش ہے. کہا نہیں بیٹا بتاؤ تو تم ہو کون. جب کہا کہ اچھا تو یہ ہم تیرے نبی کا واسطہ دیتے تو ہمیں نقصان تو نہیں پہنچائے گی. کہا نہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے. کہا مسلم ابن عقیل مسلم ابن عقیل اور نبی کے گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں, حسین کے بھتیجے ہیں. ایک مرتبہ اس مومنہ نے دونوں بچوں کو اپنے ساتھ لیا, گھر لائی, کھانا کھلایا. کہا میرے بچے تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, تمہارا گھر ہے, آرام سے رہو. لیکن بیٹا جاسوسی کے طور پر انعام رکھا گیا تھا بچوں کے لیے, ہم اتنا انعام دیں گے. بیٹا تلاش کرتا پھر رہا تھا. اس مومنہ کو کیا پتا کہ جس نے اپنے گھر میں حفاظت میں رکھا ہے اسی کا بیٹا. ایک بڑا بیٹا آیا رات کو, ماں کو دیکھا بار بار اس کمرے میں جاتی. ایک بڑا پوچھا ماں میرے گرامی اس کمرے میں کیا ہے, تو ماں نے ہاتھوں میں جوڑ کر میرے لال زہر نصیب ہمارا کہ نبی کے گھر کے بچے ہمارے گھر میں آئے ہیں, ہمارے مہمان ہیں. بس جیسے اس کو پتا چلا وہ انعام کے لالچ میں دوڑا ہوا ابن زیاد کے پاس آیا. کہا کہ جن بچوں کو تو تلاش کر رہا ہو تو میرے گھر میں موجود ہے. پر روایت کے جملے یہ ہیں کہ ساری رات بچے عبادت کرتے رہے. کبھی چچا کو یاد کرتے تھے, کبھی کربلا کے مناظر کو یاد کرتے تھے. اسی اسنا میں فوجیں بھیجی گئی, بچوں کو جو ہے وہ لا کر کے پکڑ لیا, گرفتار کیا, ہاتھوں میں رسیاں باندھ دی, لے گئے. وہ ظالم حارث جو تھا لے گیا. لے جانے کے بعد دریا کے کنارے لے کر کے آیا. جب قتل کرنے کے لگا تو ایک بڑا دونوں بھائیوں نے کہا اے حارث اچھا تو ہمیں قتل ہی کرنا چاہتا تو قتل کر دینا, ہمیں 2 رکعت نماز ادا کرنے دے, ہمیں 2 رکعت نماز ادا کرنے دے. دونوں شہزادوں نے آخری نماز ادا کی, اور نماز ادا کرنے کے بعد اب جو حارث چاہتا تھا بڑے بھائی کے سر و تل میں جدائی کرے, چھوٹا آگے آ گیا طرف کر کے, اے حارث تجھے تو قتل کرنا ہی ہے نا, تو پہلے مجھے قتل کر دے, پہلے مجھے قتل کر دے. حارث کی تلوار چلی, بڑے بھائی کے سر و تل میں جدائی ہوئی. چھوٹا بھائی کے خون میں تڑپنے لگا. چھوٹے بھائی پہ تلوار چلی, سروں کو ہاتھ میں لیا, لاشوں کو دریا میں پھینک دیا. لاشوں کی موجیں, لاشوں کو لے کے دونوں کے لاشیں ملے. آواز آئی ہوگی آؤ بھائی گلے لگ جاؤ, ہم اسلام کے لیے قربان. تربت
السلام على من الإجابة تحت قبته. السلام على من دفنه أهل القرى